اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ میلاد النبی کے جلوس اور جلسوں میں، اس کے علاوہ بھی مذہبی پروگرام ہو یا سیاسی ہو، دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ سڑک بلاک کر دیتے ہیں، گزرنے والوں کو رستہ نہیں ملتا۔ شریعت پاک کی روشنی میں یہ جائز نہیں، اور کسی کو غصہ کر کے کلپ بند کرنے کی ضرورت نہیں۔ سنیں، شرع صدر نہ ہو تو پھر مجھ سے رابطہ کریں، یہ مجھے جو کہہ رہا ہو کہہ لے۔ یہ سڑک، یہ راستے، یہ کسی ایک کے لیے نہیں بنے کہ وہ یہاں بیٹھا رہے، یہ بنے عام مسلمانوں کے گزرنے کے لیے، بلکہ عام انسانوں کے گزرنے کے لیے بنے ہیں، سب کی اجتماعی ضرورت کے لیے بنے ہیں۔ حدیث پاک ہے لا ضرر ولا ضرار، اسلام مسلمان نہ خود ضرر اٹھائے نہ کسی کو ضرر پہنچائے۔ اس میں بعض اوقات جب راستہ بند ہو جاتا ہے، سواریوں کو، گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو چاہیے یہ کہ راستہ چھوڑا جائے گزرنے والوں کے لیے، یا متبادل راستہ موجود ہو تو ٹھیک ہے، متبادل راستہ معلوم ہے لوگوں کو، معروف ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر متبادل راستے کا علم نہیں یا بہت زیادہ مشقت کا سبب ہے تو پھر متبادل راستے کے بجائے اس راستے میں سے ایک حصہ چھوڑ دیا جائے، تاکہ رسول اللہ کے نافرمانی نہ بنے، اللہ پاک کے حکم سے اعراض نہ بنے۔ یہ حدیث لا ضرر ولا ضرار، یہ عبادہ بن صامت، ابن عباس، عائشہ صدیقہ، ابو سعید خدری اور کئی صحابہ سے منقول ہے۔ موطا امام مالک میں حدیث نمبر 2758، ابن ماجہ 2340 اور 2341، اس طرح مسند احمد بن حنبل میں، طبرانی کبیر میں، طبرانی اوسط میں، سنن دارقطنی، مستدرک امام حاکم، سنن بیہقی، کنز العمال، مسند طیالسی اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ کتنا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ علماء نے صاف لکھا کہ سڑک پر نماز نہیں پڑھی جائے، سڑک پر نماز نہ پڑھی جائے، راستے میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی کے حکم میں آتا ہے۔ بات کہاں تک جاتی ہے؟ پھر دیکھیں فتاوی رضویہ میں، فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 724، وہاں وہ ذکر ہے کسی محفل کا، پہلے سوال جس سڑک پر محفل کی گئی، تو اس پر آپ کہتے ہیں یہ عامت الناس کے حقوق میں در اندازی ہے، یہ جائز نہیں۔ ہمارے علماء تو نماز سے روکتے ہیں راستے پر، اور یہ عام راستہ نہیں، یہ سڑک پختہ جہاں عام لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہوتی تو وہاں لوگوں کو ان کے حقوق میں در اندازی کرنا، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ فتاوی رضویہ صفحہ 724 پر یہ بات موجود ہے۔ اب دیکھیں اس مسئلے میں ہمارے فقہا جو کچھ لکھ گئے، میں اس کی کچھ عبارتیں پیش کر کے پھر ایک اور بات بتاتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل کا ایک واقعہ، مبسوط سرخسی، فقہ حنفی کی بڑی اہم کتاب، اس میں بحث ہے، فتاوی عالمگیری نے مبسوط سرخسی سے لیا، عالمگیری کا صفحہ 406 جلد 5، مبسوط سرخسی کا صفحہ 200 جلد 23۔ دیکھیں فرماتے ہیں کوئی آدمی سڑک پر رکاوٹ کھڑی کر دے تو ہر شہری کو یہ اختیار ہے، مسلم پاک ریاست اسلامی کے ہر باشندے کو، مسلم ہو یا غیر مسلم، اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس سے تقاضا کرے اس کو ہٹا دو، رکاوٹ ختم کر دو۔ اگر وہ اس طرح رکاوٹ نہ ختم کرے تو وہ عدالت میں کیس کر سکتا ہے اور ہٹائی جائے گی اس کی رکاوٹ۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر سڑک کھلی ہے اور اس کی ایک طرف اس کے بیٹھنے سے یا اس کے کچھ رکاوٹ کرنے سے گزرنے والوں کا نظام خراب نہیں ہوگا تو یہ فی ذاتی اس میں کچھ تخفیف ہے، لیکن اگر کوئی تقاضا کر دے تو اس کو ہٹانا ہوگا۔ یہ اس میں پھر آگے بحث ہے۔ آگے چلتے ہوئے بعض علماء نے پھر یہ بھی لکھا کہ یہ جو رکاوٹ کھڑی کرنی ہے، یہ اگرچہ کوئی دکان والا، چھابڑی والا دکان بنا کر بیٹھ جائے، ریڑھی والا، یا زمین پر کوئی چیز بچھا کر، وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا۔ قیامت الناس کی راستے میں وہ دخل اندازی ہو رہی ہے۔
تو میں مبسوط سرخسی کی عبارت پڑھنے لگا ہوں. لو بنا رجل فی الطریق العام، عام راستے میں کوئی آدمی رکاوٹ کھڑی کر دے، کان لکل واحد ان یخاصمہ فی ذالک ویہدمہ، ہر کسی کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کی رکاوٹ کو ہٹا دے اور اس سے اس سلسلے میں جھگڑا کرے. آگے چلتے کہتے الطریق العام اذا بنی فی بنا، عام راستے میں اگر کوئی عمارت بنا لے، کسی نے کہا جی میں نے جھونپڑا ڈالنا ہے، مجھے کوئی اور جگہ نہیں مل رہی وغیرہ. فَإِنْ كَانَ يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ، اگر گزرنے والوں کو اس میں تکلیف ہوتی اور وہ آثم، وہ گناہ گار ہوگا. اور اگر اس میں گزرنے والوں کو تکلیف نہیں ہوتی تو پھر اس کی گنجائش ہے. اس کے باوجود اگر کوئی مسلم یا ذمی اس سے بحث کرے گا، جھگڑا کرے، عدالت میں کیس چلائے، تو پھر گرانے کا اور اسے ہٹانے کا حکم دیا جائے گا. تو یہ عمارت کھڑی کرنا، رکاوٹ کرنا، یہ ضروری نہیں ہمیشہ کے لیے. فرماتے ہیں کہ اذا کان یضر بالعامۃ فلا یجوز مطلقا، اگر عام لوگوں کو تکلیف کا سبب ہے تو اس کی بالکل اجازت نہیں. والجلوس فی الطریق الی البیع والشراء علی ھذا، خرید و فروخت کے لیے راستے میں بیٹھ جانا بھی اسی پر ہے. حالانکہ خرید و فروخت کرنے والے تو بہت سے خرید و فروخت کرنے والوں کی وجہ سے ہوگا نا راستہ تنگ، بند پھر بھی نہیں ہوتا. اور اگر کہیں بند ہو تو وہ ظاہر بہت برا ہے، لیکن ہمارے عرف میں جلسے کرنے والے نا وہ بند کر دیتے ہیں راستے. تو اس کی اصلاح ضروری ہے، اور خاص طور پر اس زاویے پر دیکھتے ہوئے کہ بعض مذہبی لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ میرے پاس کتاب پڑھی المدخل، ابن امیر الحاج کی کتاب ہے المدخل، اس کا دوسرا جلد اور صفحہ نمبر 71 ہے. بس یہ چل رہی ہے کہ کوئی جو راستے میں بنا بیٹھتے ہیں اپنی دکانیں وغیرہ زمین پر بچھا کر، ومن ذالک الشراء من اصحاب التبلیغات والدقق المستدیمہ فی طرق المسلمین من یقعد فی طریق یبیع و یشتری، مسلمانوں کے راستے میں خرید و فروخت کرنے بیٹھ جاتے ہیں. لأن ذالک غصب لطریق المسلمین، مسلمانوں کے راستے کو یہ غصب کرنا ہے. فلیس لأحد فی طریق المسلمین الا ان یمر فی حاجتہ، راستے کا حکم یہ ہے کہ وہاں سے صرف گزرنے کے اختیار ہے، اور یقف قدر ضرورت ہی، یہ ضرورت کے مطابق ٹھہر جائے. لا یجلو کنو دکان کی طرح نہ بنا لے اس جگہ کو، یبیع و یشتری. لو کانت متسعۃ فذلک لا یجوز، فراخ ہو پھر بھی اس کی اصل نہیں. لا سیما والطرق فی ھذا الوقت قد ضاقت عن الطریق التی شرعت للناس، جو راستے مشروع تھے شروع میں بنایا گیا ان سے تو کافی تنگی ہو گئی. اب آگے چلتے ہوئے ایک واقعہ لکھا امام احمد بن حنبل کا. آپ کے پاس ایک بزرگ آتے تھے، نیک آدمی تھے، آپ بڑی عزت کرتے ان کی. جب بھی وہ بزرگ آتے آپ ان کو بڑی قدر و قیمت سے دیکھتے اور بڑی اہمیت دیتے. ایک بار وہ ملنے آئے اور آپ نے اعراض فرمایا، اچھی طرح بلایا ہی نہ، ناراضگی کا اظہار تھا. اس نے پوچھا کہ حضرت مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو میں معافی چاہتا ہوں، کیا ہے؟ فرمایا کہ تو نے دیوار کو، اپنی مکان کی بیرونی دیوار کو، گلی والی دیوار کو گلی کی طرف سے لپائی کیا ہے، اور پہلی لپائی اکھاڑی نہیں، اسی کے اوپر ایک اور لپائی کر دی. انہوں نے کہا جی اس میں کوئی حرج ہے؟ فرمایا ہاں یہ جائز نہیں. پوچھا کیوں؟ فرمایا یہ عام مسلمانوں کے حق سے اس طرح حق چھینا جا رہا ہے، ان کا راستہ اتنا تنگ ہوگا. وہ کہنے لگے جی اتنے سے کہ کیا حرج ہے؟ فرمایا ہر سال اس طرح کرتے رہو تو کیا حال ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہ اس طرح تنگی تو ہوگی نا. چنانچہ وہ گئے، ان لپائی اکھاڑی اور پہلے والی لپائی اکھاڑ کر دوبارہ لپائی کر دی جتنی اعتدال پر تھی پہلی لپائی اس حد تک. پھر آپ پہلے کی طرح اس کی قدر و عزت، قدر و منزلت کرنے لگے. یہ صفحہ نمبر 72 ہے مدخل شریف دوسرے جلد کا، اور قوت القلوب اس کے پہلے جلد کا میرے پاس صفحہ 344 ہے. اس میں ابو طالب مکی کہتے ہیں ان شیخن کان یجالس الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی. امام احمد بن حنبل کے پاس ایک بزرگ آتے تھے، ذاہبۃ بڑے باروب تھے. فکان احمد یقبل علیہ و یکرمہ، احمد بن حنبل اس کی طرف پوری توجہ فرماتے اور بڑی عزت کرتے تھے. بلغہ عنہ، آپ کو خبر پہنچی، انہ تینا حائط دارہ من خارج،
اپنے گھر کی دیوار کو بیرونی طرف سے اس نے لپائی کر دیا ہے. فارادانو فی المجلس، مجلس میں اس نے امام احمد بن حنبل نے اس سے اعراض فرمایا تو اس کو بڑا عجیب لگا. فاستنکر الشیخ ذالک، اس کو بڑا عجیب لگا. اس نے کہا یہ کیا؟ فرمایا، اس نے کہا یا ابا عبداللہ، امام احمد بن حنبل کی کنیت ہے، آپ کو کہا ہے ابو عبداللہ، حل بلغا کا انی حدث حدث، کہ آپ کو میرے بارے کوئی رپورٹ ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے؟ فرمایا نعم، ہاں. تینت حائطہ کا من خارج، تو نے اپنی دیوار کو بیرونی جانب سے گلی کی طرف سے لپائی کیا ہے. قال ولا يجوز، کیا جائز نہیں؟ فرمایا لا نہیں، لأنك قد اخذت من طریق المسلمین انمولتن، تو نے مسلمانوں کے راستے میں سے ایک پورے کی مقدار اپنی طرف نکال لی، اپنی طرف لے لی. قال کیف اصنع، میں کیا کروں؟ قال اما ان تکشط ما تینتہ، یا تو جو تو نے لپائی کی ہے وہ سیل دے، وَإِمَّا أَن تَهْدِمَ الْحَائِطَ وَتُؤَخِّرَهُ، یا پھر دیوار کو گرا، پیچھے ہٹا، تُؤَخِّرَهُ إِلَىٰ وَرَاءِ مقدار اصبع، یا ایک انگلی کی مقدار دیوار کو اس کی جگہ سے پیچھے ہٹا، پھر موٹی لپائی کر لے. سبحان اللہ. ثُمَّ تُطَيِّنُهُ مِنْ خَارِج، قَالَ فَهَدَمَ الرَّاجِلُ الْحَائِطَ، اس آدمی نے وہ دیوار گرا دی اور ایک انگلی پیچھے ہٹا کر دوبارہ تعمیر کی، پھر لپائی کی. فاقبل علیہ ابو عبداللہ کما کان، جس طرح پہلے امام احمد بن حنبل کا رویہ تھا، پھر اسی طرح اس کے ساتھ یہ، یعنی وہ ایک لپائی کی مقدار مکان کی حد سے باہر، اس کو وہ گناہ سمجھتے اور اس پر زجر کرتے، اور تعلق پہلے والا نہ رکھا، ناراضگی کے اظہار کے لیے، تنبیہ کے لیے، اور پھر تنبیہ ہوئی. تو یہاں پوری سڑکیں مل لی جاتی ہیں، اور جو گزرنے کی کوشش کرے اگرچہ کوئی مجبور ہو، اس کو گستاخ، بے ادب اور نبی پاک کا وہ نافرمان کہہ دیا جاتا ہے. تو ایسے شدید فتووں کی اسلام میں گنجائش نہیں. ممکن ہے کہ اس بیچارے کو کوئی ایمرجنسی ہو، تو گزرنے والوں کے راستے بند کرنا یا راستے تنگ کرنا نہیں. کسی کو شوق ہے تو اپنے حدود میں جلسہ کرے، جو آئے ٹھیک ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو اس طرح اذیت میں ڈالنا، اس کی اجازت نہیں.